السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو بڑے امپورٹنٹ منصوبے ہیں۔ ایک منصوبہ ہے عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے، ان کے قتل کے حوالے سے، اور دوسرا منصوبہ ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، پاکستان سے 18ویں ترمیم کا خاتمہ۔ یہ دونوں پرانے پروجیکٹ ہیں۔ عمران خان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ اس کی نئی قسط جاری کرتے ہیں۔ تو یہ نئی قسط ہے عمران خان صاحب کے دعوے کے حوالے سے، اور دوسری نئی قسط ہے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے حوالے سے کہ کسی طرح 18ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جائے۔ اب پھر یہ خواہش اندر سے انگڑائی لے چکی ہوئی ہے اور خبریں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کونے خدروں میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے اور جس طرح باتیں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح جو ذمہ داران ہیں وہ اس پر ذمہ داری لینے کو تیار ہیں کہ ٹھیک ہے جی، خان صاحب نہیں سی کر سکیا تو کی ہویا، اسی کر کے دینے ہیں، مطلب اس طرح کی صورتحال۔ اس میں کتنی صداقت ہے اس طرح کی جو کونے خدروں سے باتیں آ رہی ہیں، اور یہ خواہش کس کی ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ، اور صوبے پھر وفاق کی طرف ہی دیکھتے رہیں 24 گھنٹے کہ کب وہ ہمیں روٹی دے گا، کب وہ ہمیں کھانا دے گا، اور کب وہ ہمیں ہمارے وسائل سے ہمیں حصہ دے گا، مہربانی کرے گا، خیرات دے گا۔ تو یہ دو اہم معاملات ہیں۔ ان پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ولاگز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو جناب عمران خان صاحب، پہلے وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ جو 18ویں ترمیم ہے نا، یہ جب تک پاکستان میں غیر جمہوری قوتیں، غیر منتخب قوتیں بغیر کسی حساب کتاب کے پیسہ اپنے پاس رکھنے کی خواہش جو ان کی ہے وہ جوان رہے گی جب تک، یا وہ آہستہ آہستہ ختم بھی ہو رہے گی، لیکن جب تک باقی رہے گی تب تک 18ویں ترمیم جو ہے وہ ان کے لیے نا ایک کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ بنی رہے گی، اور ان کی خواہش یہ رہے گی کہ 18ویں ترمیم کو ہر صورت ختم کیا جائے۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ اب نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب نے سر عام جلسوں میں کہا تھا 18ویں ترمیم پاکستان کے مسائل کی جڑ ہے۔ بریفنگز میں جرنیلز نے، راحل شریف نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے ختم ہوئے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے عمران خان صاحب نے پھر ایک بار پھر انکشاف کیا ہے کہ جی ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ کیونکہ خان صاحب کا پہلے خیال تھا، سوچ تھی کہ میں باہر آ جاؤں گا، باہر نہیں آ پا رہے، اور عمران خان صاحب نے پہلے 2 بار اپنی بہن کو، علیمہ خان صاحبہ کو، یہ کہہ کر انہوں نے باہر بھیجا کہ جا کر کہہ دو کہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے، تاکہ شاید لوگ تانا تنخواہ سن کر باہر نکلیں، لیکن لوگ نہیں نکلے۔ تو اب پھر عمران خان صاحب نے وہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، مجھے مار دیں گے۔ صرف 2 روز پہلے تک، جب تک وہ درخواست خان صاحب کی مسترد نہیں ہوئی تھی عدالت سے، اس وقت تک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جی میرے خلاف جو سیفر کا مقدمہ کورٹ جیل میں چل رہا ہے اس کا اوپن ٹرائل کیا جائے، اس کو عام عدالت میں باہر عام لوگوں کی طرح مجھے وہاں پر موقع دیا جائے اور میں وہاں جا کر اپنا مقدمہ لڑوں۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اپنی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں بھائی کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو اب آپ کو کیسے ہم یہ الاؤ کریں کہ جی آپ کا مقدمہ جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہو، کھلی عدالت میں ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اب پھر یہ نئی چیز سامنے آئی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہو سکتا، خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح وہ سازش تک پہنچ جاتے ہیں نا کہ مجھے اس طرح کر کے قتل کیا جائے گا، یہ کمال عمران خان صاحب کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ محترم بینظیر بھٹو شہید کے اوپر حملے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب بتا رہے ہوتے تھے کہ جی مجھے اس طرح ایک انتہا پسند آ کے گولی مارے گا، یا مجھے یہ زہر دیں گے، میرے کھانے میں زہر ملائیں گے، مجھے ہسپتال میں ڈرپ میں زہر دیا گیا تھا، دینے کی کوشش کی گئی تھی، یہ ساری چیزیں۔ تو اب جو نیا خط عمران خان صاحب کا پیغام ہے جو انہوں نے اپنی فیملی کے ذریعے باہر بھیجا ہے، اور پھر وہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے ایکس کا، اس اکاؤنٹ پر، ایکس اکاؤنٹ پر اپنا جو بھی ان کو ہینڈلر ہیں جو چلا رہے ہیں وہ، انہوں نے اس کو نشر کر دیا ہے، پبلک کر دیا ہے۔ جناب اس میں کہہ یہ رہے ہیں کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی
عمران خان کا اپنے اہل خانہ کے ذریعے 24 اکتوبر 2023 کو قوم کے نام بھیجا گیا پیغام، یعنی یہ کل نشر ہوا ہے، 24 اکتوبر کو بھیجا گیا تھا، اچھا جی کل پبلش کیا۔ میرے پاکستانیوں، گزشتہ چند روز کے دوران ہم نے اپنی آنکھوں سے قانون کو ایک مذاق بنتے دیکھا۔ جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ ایک لندن منصوبے کا ہی شاخسانہ نہیں بلکہ ایک لندن معاہدے کے تحت ہے جو ایک بزدل، بھگوڑے اور کرپٹ مجرم اور اس کے سہولت کاروں کے مابین طے پایا ہے۔ یہ نواز شریف کے لیے یہ ان کے کلمات ہیں، یعنی اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بل نہیں جا رہا ابھی بھی، حالانکہ پوری لیڈرشپ ادھر ادھر ہو گئی۔ سیاستدانوں، سیاسی قوتوں کے متعلق بات کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ نہیں ابھی ان میں آئے گی، وہ بھی آہستہ آہستہ آئے گی۔ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ بیٹھو بات کرو، تو آہستہ آہستہ احترام کرنا بھی آ جائے گا، وقت سکھا دیتا ہے۔ معافی کا پروانہ ہاتھ میں تھما کر عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم کی پھر سے سیاست میں واپسی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ریاستی اداروں کو تباہی کے گھاٹ اتارا جائے۔ چنانچہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے نظام کے خلاف وہ ہمارے نظام انصاف کا مکمل انہدام اور تباہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہمیشہ یاد رکھو میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مکمل طور پر جعلی، من گھڑت اور سراسر سیاسی اہداف کے تحت قائم کیے گئے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ یاد رکھی جانی چاہیے کہ خان صاحب بھی بات کرتے تھے مقدمات بہت زیادہ، اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا بھائی یہ والا جو سائفر والا مقدمہ ہے کہ اس میں مقدمہ جعلی شالی نہیں ہے، وہ آپ نے کیا ہے تاکہ مجھے انتخابات کے بعد تک جیل میں رکھ سکیں، اور اگر اس سے بھی ان کا جی نہ بھرے تو انتخابات بھی لمبے عرصے تک مجھے قیدی بنائے رکھیں۔ یعنی یہ انہوں نے ان کی غلطی ہے، وہ کہہ رہے ہیں پھر انتخابات بھی نہ ہوں اور مجھے لمبے عرصے تک انتخابات کے بعد بھی مجھے لمبے عرصے تک قید بنائے رکھیں، کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تاہم میری قوم میں بڑھتا ہوا شعور اور بند کمروں میں تیار کی جانے والی سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوفزدہ کر دیتی ہے۔ فی الوقت جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک فٹ ہوں، اگر میرے جسم پر کسی قسم کی ضعف یا کمزوری طاری ہوتی تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا، مگر یہ پہلے ہی 2 مرتبہ دن دہاڑے میری جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں۔ یعنی میں فزیکلی ٹھیک ہوں کہ اگر کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو سمجھنا کہ مجھے مار دیا گیا ہے۔ یہ ایک ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ ان کے جانے کے بعد بھی انتشار اور افراتفری اللہ نہ کرے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، لیکن وہ مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مر نہیں سکتا، اللہ معاف کرے، مطلب میں بات یہ نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح کوئی یہ وہ انسان ہیں جو ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، انہوں نے جانا نہیں ہے، ان کو زہر دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اس طرح کے دعوے جو ہیں نا یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے۔ چونکہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں، چنانچہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے، سلو پوائزننگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق اور اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی خود سے لڑنی پڑے گی۔ میں نے اپنے وکلاء اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایت بھجوا دی ہیں کہ ملک بھر میں کنونشن منعقد کیے جائیں اور جب بھی انتخابات کا موقع آئے اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ اب یہ جو ہے نا کہ اتنا بڑا الزام لگا دینا، اور پھر ظاہر ہے یہ لوگوں کا سینٹیمنٹ کو عمران خان صاحب ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ نہیں نکل رہے۔ اب وہ یہ بھی آ کر کہتے ہیں، کل ان کی بہن نے کہا تھا علیمہ خان نے کہ جی وہ خان صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے تو آفر کر رہے ہیں وہ، لیکن خان صاحب باہر نہیں جائیں گے۔ پھر یہ کہ جو صدر صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے ان کے بہنوئی کی، حفیظ اللہ نیازی صاحب کی، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی بیگم کا ان سے کوئی تعلق ہے 10 سال سے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ یعنی سیاسی مخالفت میں اس حد تک چلے جانا کہ بہن کا گھر، وہ کہتے وہ ہمارے بہن کا گھر، وہ ہمارا کوئی اب تعلق نہیں ہے۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب یعنی وہ جو حسان نیازی صاحب کے صاحبزادے، یعنی حسان نیازی کے والد اور والدہ، ان کا عمران خان کی سیاست کی وجہ سے ان کا تعلق جو ہے وہ خود کہہ رہی، ان کی بہن، میں نہیں کہہ رہا۔ خیر، اچھا اب یہ
عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور اب دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، یہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن جس طرح وہ یہ ماحول ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ یہ بات نہیں لگ رہی. لیکن اس کے باوجود حکومت کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک چیز عمران خان صاحب کی پراپر حفاظت کے ساتھ ان کو دی جانی چاہیے، کھانا ہو، دوائی ہو، ہر چیز، تاکہ کوئی 0% امکان بھی نہ ہو کوئی ایسی چیز ہونے کا. اچھا، دوسرا، جب عمران خان صاحب کو لایا جا رہا تھا، پروجیکٹ عمران خان صاحب ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں تھا، تو اس وقت ایک پاکستان میں ایک شور مچا تھا، صدارتی نظام، 18ویں ترمیم ختم کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. 18ویں ترمیم جی کیوں ختم کریں؟ کیونکہ جی وسائل صوبوں کی طرف چلے جاتے ہیں سارے، مرکز کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ہم وفاق کو کیسے چلائیں گے؟ تو بھی وفاق. اچھا، اس کے بعد پھر بریفنگ دی گئی، جنرل راحیل شریف نے صحافیوں کو بریفنگ دی کہ ہم نے 18ویں ترمیم ختم کروا دینی ہے. پھر آہستہ آہستہ پروجیکٹ عمران خان کی شکل اشکال سامنے آ گئی کہ یہ آ رہے ہیں صاحب. انہوں نے آتے ہی اقتدار میں کہا تھا کہ 18ویں ترمیم میں صوبے پیسے لے جاتے ہیں، 4000 ارب ادھر چلا جاتا ہے، 2000 ارب ادھر چلا جاتا ہے، میرے پاس کچھ بچتا نہیں ہے مرکز کو چلانے کے لیے، ڈیفنس کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں بچتے. تو وہ نہیں ہو سکا. اسی منصوبے کے تحت کہیں نہ کہیں ایک یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اپوزیشن ریزائن کر کے سینٹ اور پارلیمنٹ سے چلی جائے، قومی اسمبلی سے، کہ ڈائریکٹ الیکشن ہے، یہ ہے، وہ ہے. کچھ ایک تو صحافی جو ان کی زبان بولتے ہیں، بظاہر وہ جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو اکثر کہتے ہیں کہ جی جعلی اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہو، سوال اٹھاتے تھے. یہ اس ایجنڈے کا حصہ تھا کہ کسی طرح 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے تاکہ پھر دوبارہ چھوٹے صوبے پنجاب کو گالی دینا شروع کر دیں. اب تو اس وقت تو پنجاب کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی سندھ میں مراد علی شاہ نے یہ کام کیا ہے، یا مراد علی شاہ نے تباہ کر دیا، یا بلوچستان کے سی ایم نے یہ کر دیا، یا اس نے تباہ کر دیا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ہوتا تھا کہ مرکز صوبوں کو دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا، وہاں سے گالیاں جو ہے وہ دکانداری لگی رہتی تھی، پنجاب کے اگینسٹ گالیاں. تو اب یہ 18ویں ترمیم دوبارہ نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شوق مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے ابھی بھی. 18ویں ترمیم کے خاتمے کی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے، نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ختم کریں گے 18ویں ترمیم کو. اسحاق ڈار صاحب کو شوق چڑھا ہوا ہے، مجھے ذمہ داری دے دیں، میں ختم کر کے دکھا دیتا ہوں 18ویں ترمیم. یہ نصرت جاوید صاحب کے اپنا پروگرام میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اب یہ دعویٰ ظاہر ہے نصرت جاوید صاحب کی خبر ہے، باخبر صحافی ہیں، وہ دعویٰ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب اس پر مانیں گے یہ میرا نہیں خیال، کیونکہ 18ویں ترمیم کا فائدہ جہاں پر دیگر صوبوں کو ہوا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کو ہوا ہے، اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو بھی بھرپور ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں جب 18ویں ترمیم آئی تھی، نواز شریف صاحب نے حصہ پراپر اس میں اپنا 18ویں ترمیم میں اپنا کردار ادا کیا تھا. لیکن اس کے بعد جب 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں میں وسائل جانا شروع ہوئے، NFC وغیرہ یہ سارے، اور تو اس کے بعد پنجاب میں صوبائی حکومت نے اپنے منصوبے، اپنے پروجیکٹس لگانا شروع کر دیے تھے، اور اس کا فائدہ پھر 2013 میں نون لیگ کی حکومت کو ہوا. پھر 2013 سے 2018 تک بجلی کے معاہدے، یہ وہ سارا شہباز شریف صاحب جو شہباز اسپیڈ بنی وہ اسی 18ویں ترمیم کی بدولت تھی نا. تو نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے اس بات کا ادراک ہوگا کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بار ان کی جماعت جو ہے وہ مرکز میں بھی حکومت بنا اور پنجاب میں بھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی پنجاب میں حکومت بن جائے، مرکز میں نہ بنے. تو جو پنجاب میں حکومت بنے گی اور 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو وسائل نہیں ہوں گے، وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے، پھر وزیر اعلیٰ بیٹھ کر دیکھ رہا ہوگا وزیر اعظم کی طرف، وزیر اعظم GHQ کی طرف دیکھ رہا ہوگا، یا ایوان صدر کی طرف دیکھ رہا ہوگا. تو پھر کیا وہ کریں گے؟ کیا حکومت کریں گے، یا صرف اور صرف جا کے لاہور سے اسلام آباد کے چکر کاٹتے رہیں گے؟ تو شوق جن کا ہے وہ تو ابھی تک شوق پالے ہوئے ہیں، لیکن سیاسی قوتیں، تحریک انصاف تھی جو برسر عام کہتی تھی کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم ختم کر دینی ہے، دیگر سیاسی قوتیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ 18ویں ترمیم ختم کریں گے، اور کسی کو اتنا میجورٹی ملے گی ہی نہیں کہ وہ 18ویں ترمیم ختم کرنے کا فیصلہ کریں. اگر مسلم لیگ ختم کرنا چاہے گی تو پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے ہوگی، مولانا کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور بہت زیادہ
جو تھوڑا بہت ووٹ لے کر آتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ان کا ووٹ چاہیے ہوگا۔ تو اگر کسی کے دل و دماغ میں 18ویں ترمیم کا خواب ہے تو میرا خیال ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد والا پاکستان ہے، پہلے والا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔